عزت کی ذات پہ ہمارا کامل یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ توکل کریں پھر دیکھیں کہ بیڑے پار کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل ہو، یقین ہو، اعتقاد ہو، مکمل بھروسہ ہو، پھر اللہ رب العزت کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، کسی کے ہاتھ کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل بھروسہ اور کامل توقع نہیں رکھتے، توکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات بنتے نہیں ہیں، سنورتے نہیں ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ تقریباً 7 دفعہ آیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ مسند میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی۔ ایک شخص کے پاس گیا، کہا مجھے پیسے ضرورت ہیں۔ کتنا ضرورت ہیں؟ کہا 1000 دینار چاہیے مجھے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ گواہ کافی ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ۔ اس نے کہا ضامن اللہ ہے۔ اس نے کہا سچ کہا، گواہ بھی اللہ، ضامن بھی اللہ۔ میعاد مقرر ہو گئی۔ اس شخص نے اس کو 1000 دینار گن کر دے دیے۔ یہ آدمی تری کا سفر کرنے کے بعد خشکی پر پہنچا، وہاں پر کام کیا، پیسے جو اس کی ضرورت تھی وہ پیسے اس نے کام لگائے۔ جب میعاد پوری ہوئی، ختم ہونے کو ہوئی، تو یہ شخص اسی دن واپس آیا تاکہ میں 1000 دینار اس کو واپس کروں۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، جہاز اور کشتی اس کو نہیں ملتی۔ بہت کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، ایک کی منت سماجت بھی کرتا ہے، کوئی چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ایک شخص سے میں نے معاملہ کیا، اپنا گواہ تجھے قرار دیا اور ضامن تجھے قرار دیا۔ اللہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، کشتیاں جہاز نہیں ہیں، اور جو ملاح اگر ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے منت سماجت کرتا ہوں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے اللہ، میرا کام یہی تھا کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میں ان پیسوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور اسباب کے تحت میں سمندر کو دے دیتا ہوں، تو جان، تیرا کام جانے۔ ایک لکڑی تھی، اس میں سوراخ تھا، اس نے 1000 دینار اس میں ڈال دیے اور ایک رکا بھی ان پیسوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کا یہ معاملہ ہوا۔ ادھر جس نے پیسے لینے تھے وہ اسی دن سمندر کے پرلے کنارے آ کر ٹھہرا کہ آج اس نے واپس آنا ہے، 1000 دینار دینے ہیں، جس کا ضامن، جس معاملے کا گواہ اللہ ہے، تو اللہ یہ مجھے ملے گا۔ لیکن جب اس نے کافی انتظار کی، یہ بندہ نہ آیا، وہ مایوس ہو کر گھر جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یہ لکڑی لیتا جاؤں، اس کو کاٹوں گا، سکھاؤں گا، جلانے کے کام تو آ جائیں گے۔ جب اس نے یہ لکڑی لی اور گھر آ کر اس کو چیرا تاکہ اس کے چھوٹے ٹکڑے بنائے اور ان کو سکھائے، جب ان کو چیرا تو دیکھا کہ اس میں 1000 دینار بھی تھا اور اس میں ایک رکا بھی لکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس رکے کو پڑھا، 1000 دینار اپنے پاس رکھا، لکڑی کو کاٹا، سکھایا تاکہ یہ جلانے کے کام آئے۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص جس نے 1000 دینار دینا تھا وہ اس کے پاس پہنچا، 1000 دینار اس کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی، میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے کشتی اور جہاز نہیں ملتا تھا، ملاح یہاں آنے کو تیار نہیں تھے، میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دیں اور اپنی امانت یہ رکھیں۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے
اپنی رقم میری رقم واپس کر دی تھی۔ اس نے کہا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے جہاز اور کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا جاؤ، یہ جو 1000 تو نے مجھے دیے ہیں یہ تیرے ہیں، اور جو تو نے مجھے دینے تھے اللہ کے سپرد کیے، اسباب کے تحت سمندر کی لہروں کے سپرد کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ امانت جس کا گواہ، جس کا ضامن اللہ ہی تھا ہمارے معاملے کا، تو اللہ رب العزت نے 1000 دینار وہ مجھے عطا کر دیے ہیں۔ میں آپ کا روکا و خط بھی پڑھ چکا ہوں، اور لکڑی کے سوراخ کے اندر، پول کے اندر جو تو نے 1000 اشرفی رکھی تھی وہ بھی اللہ پاک نے مجھے عطا کر دی ہے۔ یہ میرے پیارے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ رب العزت پہ کامل یقین ہو، توقع اللہ پاک کے اوپر ہو، توکل اللہ پاک کے اوپر ہو۔ اللہ پاک بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اللہ پاک بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور اعتماد و بھروسہ نہیں رکھتے۔ ہماری نگاہیں دوسری جانب ہوتی ہیں، اس کی جانب فلاں شخص کی جانب ہوتی ہیں۔ کسی بھی مشکل معاملے میں اگر ہماری نگاہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف ہوئی تو یقین جانیے اللہ رب العزت بندے کا دستگیری بھی فرماتے ہیں، دست و بازو بھی بنتے ہیں، اور اس بندے کو جس نے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا ہے تنہا بھی نہیں چھوڑتے۔